لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آیا ہے۔ پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اجتماعی کاوشوں سے ایسا ہوا۔ گرے لسٹ کی وجہ سے کاروباری حضرات کو بہت مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد ان مسائل سے نجات ملے گی۔ پاکستان نے فیٹف کی سفارشات پر عمل کیا۔ فیٹف نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے 35 شرائط پر عمل درآمد کیا۔ اللہ نے پاکستان کو کامیابی نصیب فرمائی۔ یہ میری نہیں، پاکستان کی اجتماعی کامیابی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بہت قربانیاں دیں۔ تمام افراد، اداروں، اتھارٹیز کی کامیابی ہے جنہوں نے دن رات محنت کی۔ سب سے پہلے بلاول بھٹو کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے ہیرا ربانی خر کے ساتھ مل کر اس حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ اتحادی جماعتوں نے ہماری پوری معاونت اور سپورٹ کی اور افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے ذیلی ادارے نے بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ قومی معاملہ تھا۔ 22 کروڑ عوام کی اس سے قسمت جڑی تھی۔ ہم نے اس وقت اپوزیشن میں ہونے کے باوجود سینیٹ، قومی اسمبلی میں قوانین سازی میں پورا ہاتھ بٹایا۔ ہمیں اس وقت کیا کیا طعنے مارے گئے، ہم نے انتہائی تحمل سے اس وقت یہ طعنے برداشت کیے۔ انہوں نے کہا کہ دوست ممالک کے تحائف کو بیچ کر عمران خان نے پیسے جیب میں ڈالے۔ اگر تحفے بیچ کر قومی خزانے میں پیسے جمع کراتے تو میں بھی ستائش کرتا۔ ایک تحفہ دبئی میں بیچ دیا جس کی مالیت 15 کروڑ کی تھی۔ اسی دکاندار نے آگے شہزادوں کو آگاہ کر دیا، کہیں گھڑی چوری تو نہیں ہوئی۔ اندازہ کریں، انہوں نے پاکستان کی عزت کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجھے گھڑی ملی ہے لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ 2 سال برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے میرے خلاف تحقیقات کیے، بالآخر لندن کی عدالت میں کہا گیا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ ناچیز پر رحم کیا۔ مجھے دنیا کی مانی ہوئی عدالت سے سرٹیفکیٹ ملا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری ایک آئینی معاملہ ہے۔ پینل کو دیکھ کر اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی قباحت نہیں۔ عمران خان عدم استحکام پیدا کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، اس لیے کل باہر نہیں نکلے۔ گندم امپورٹ ہو رہی ہے، جس نے سب سے کم بولی دی، ان سے گندم لے رہے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جب اسحاق ڈار آئے 10 سے 12 روپے تک ڈالر نیچے گیا، برطانوی ایجنسی نے مجھے کلیئر قرار دیا۔ میرے بیٹوں کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا۔ میرے دونوں بیٹوں کا کسی کیس سے تعلق نہیں تھا۔ عمران نیازی نے کسی بھی افسر کو نہیں چھوڑا۔ عمران نیازی مجھے اندر کرانے کے لیے افسران کے تبادلہ کرتا رہا۔ عمران نیازی کو مجھے اندر کرانے کے لیے نیند نہیں آتی تھی۔ ہمارے خلاف پرانے کیسز کو کھولا گیا۔ یہ ہے مکافات عمل۔ اللہ نے چاہا تو نواز شریف ضرور آئیں گے، ان کو ایئرپورٹ لینے جاؤں گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، نہ گھبرانے والی کوئی بات ہے۔ آج بھی کہتا ہوں، آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے ہر در پر جانے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ دغا اور فریب نہ ہو۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گھڑیاں 15 کروڑ روپے کی تھیں۔ عمران کی حکومت میں سب سے بڑا فراڈ 50 ارب کا ہوا۔ اس سے بڑا فراڈ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ عام انتخابات میں ابھی 11 ماہ دور ہیں۔ موجودہ حکومت کا اختیار ہے کب الیکشن ہوں گے۔ ہم 11 ماہ تک ڈٹ کر کام کریں گے۔ ہمارا الیکشن کرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔